نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار۔ حضرات گرامی و سامعین کرام، آج کا عنوان ہے قبر کا آرام و عذاب۔ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ دنیا میں اچھے اعمال کرنے والوں کی قبر کو اللہ تعالی باغ کی شکل عطا کر دیتا ہے۔ جس طرح ایک خوبصورت باغ میں صاحب باغ کا عالی شان مکان ہو اور ہر طرح کی چیزیں مہیا ہوں، جس طرح وہ اپنے مکان میں آرام و راحت، چین و سکون محسوس کرتا ہے، اسی طرح اچھے اعمال کرنے والے اپنی قبر میں آرام و راحت، چین و سکون محسوس کریں گے۔ اس کے برخلاف کوئی شخص اپنی غفلت و نادانی سے 10 فٹ کے گہرے گڑھے میں گر جائے اور آس پاس کوئی نہ ہو جو اس کی آواز کو سنے، تو اس گڑھے میں وہ شخص کتنی تکلیف محسوس کرے گا۔ ٹھیک یہی حال اس آدمی کا ہوگا جس کی قبر کو گڑھا بنا دیا گیا ہے۔ یہ ہے قبر کا عالم اور آخری و یقینی منزل و ٹھکانہ۔ ہر انسان کا چاہے وہاں تک رسائی میں کچھ دیر لگے، لہذا انسان کو چاہیے اس آخری منزل کو اعمال صالحہ کے ذریعہ وسیع اور روشن کرنے میں کوشاں رہے اور عمر کو طلب دنیا کی خاطر ایک دوسرے سے مسابقت میں صرف نہ کر دے۔ اللہ تعالی نے اپنے کمزور بندے کے رزق کی تو ضمانت لی ہے، لیکن آگ سے نجات و خلاصی کی ضمانت نہیں لیا ہے۔ صاحب عقل و فہم شخص اس چیز کے حاصل کرنے کی کوشش کرتا جس کی اللہ تعالیٰ نے ضمانت نہیں لیا ہے، اور اس کو درست کرنے اور سنوارنے میں کوشاں رہتا ہے، اور جس کی خدا نے ضمانت لیا ہے اس کو ضمانت لینے والے کے حوالے کر دیتا ہے۔ عذاب قبر اور اس کے راحت و آرام غیب کی باتوں میں ہے، جن پر ایمان لانا ہر مسلمان کو لازمی اور ضروری ہے۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالی موت کے فرشتے سے فرماتا ہے، تم میرے نیک بندے فلاں ابن فلاں کے پاس جاؤ، میں اس کو رنج و خوشی دونوں حال میں آزمایا اور پرکھا ہے، وہ ایسا ہی ثابت ہوا جیسا کہ میں پسند کرتا ہوں، تم اس کو میرے پاس لے آؤ، میں آرام و راحت دوں گا۔ اللہ کا حکم پا کر فرشتے موت 500 فرشتوں کے ساتھ زمین پر اترتے ہیں، جن کے ساتھ کفن اور جنت کی خوشبو اور خوشبودار پھولوں کی تھال ہوتی ہے، اور خوشبودار مشک میں بسایا ہوا سفید ریشمی رومال ہوتا ہے۔ اس نیک بندے کے پاس جاتا ہے، یہ فرشتہ اللہ کے نیک بندے کے پاس بیٹھ جاتے ہیں، اور دیگر فرشتے چاروں طرف سے اس کے گرد حلقہ بنا لیتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس شخص کے کسی عضو پر ہاتھ رکھ کر پھیر دیتے ہیں، پھر یہ سفید ریشمی رومال اس کی ٹھوڑی کے نیچے ڈال دیا جاتا ہے، اور اس کے لیے جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اور اس روح کو جنت کی نعمتوں سے اس طرح بہلایا جاتا ہے جس طرح روتے ہوئے بچے کو اس کے گھر والے بہلاتے ہیں، اور یہ روح بدن سے نکلنے کے لیے اس قدر بے چین و بے قرار ہوتی ہے جیسے کہ پنجرہ میں جانور ہو اور وہ نکلنے کے لیے بے چین و بے قرار ہو، اور فرشتے موت کہتا ہے، پاکیزہ روح تو بے کانٹے کی بیری، تہ بتہ کیلوں اور دور تک پھیلے ہوئے سائے اور پانی کے جھرنوں میں چل۔ اس موقع پر فرشتہ موت
اس شخص کے ساتھ مہربان ماں سے بھی زیادہ شفیق ہوتا ہے۔ فرشتوں کو معلوم ہے یہ روح اپنے رب کو محبوب اور پیاری ہے، لہذا اس روح کے ساتھ اپنے لطف و مہربانی کے سلوک میں اللہ تعالیٰ کا رضا کا طالب ہوتا ہے۔ اس بندہ کی روح آسانی سے نکل جاتی ہے، جس طرح گوندے ہوئے آٹے سے بال نکال لیا جاتا ہے۔ نہ آٹے کی حیت میں کوئی فرق آتا ہے، نہ بال پر آٹے کا اثر ہوتا ہے۔ اس کے بعد جب فرشتے موت اس کی روح کو لے کر کے آسمان پر چڑھتے ہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ اس کا استقبال کرتے ہیں، اور ہر فرشتہ اس پاک روح کو اللہ کی ایسی خوشخبری دیتا ہے جو پہلے فرشتہ کی خوشخبری سے الگ ہوتی ہے، یعنی طرح طرح کی خوشخبریاں ملتی ہیں۔ پھر جب وہ بندہ قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اس کے دائیں طرف نماز کھڑی ہو جاتی ہے اور روزہ بائیں طرف کھڑا ہو جاتا ہے، اور قرآن کریم سر کے پاس آ جاتا ہے، اور صبر بھی قبر کی ایک سمت میں آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ اس کے پاس عذاب کو بھیجتا ہے۔ نماز کہتی ہے دور رہو، اللہ کا یہ بندہ عمر بھر عمل میں مشغول رہا ہے، پھر یہ عذاب بائیں طرف سے آتا ہے تو روزہ بھی وہی کہتے ہیں جو نماز نے کہا۔ اس کے بعد عذاب سر کی طرف سے آتا ہے تو قرآن کریم اور ذکر بھی اس سے یہی کہتے ہیں بہت تھکا ہے، آرام کرنے دو۔ عذاب قبر شرمندہ ہو کر کے چلا جاتا ہے۔ حضرات گرامی، یہ ہے قبر کا منظر، لہذا آپ سبھی حضرات کو آخرت کی یہ پہلی منزل ہے، اس کو یاد رکھنا ہے۔ غفلت کے ساتھ اپنی زندگی کو یوں ہی تمام نہیں کرنا ہے۔ وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ۔